اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کے اس پورشن میں ایسی آیات ہیں جن میں بہت ہیوی کانسیپٹس ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یہی وہ کانسیپٹس، یہ تصورات ہیں جن سے ہمیں قرآن کا فلسفہ سمجھ آتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر خود کو اور اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دین میں شک اور شبہات کے کانسیپٹ کو ڈسکس کیا تھا، ہماری آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ اس بات میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اصل سمت وہ نہیں ہے جس کی طرف تم نماز پڑھو، بلکہ اصل سمت اور ڈائریکشن وہ ہے جو ہر کوئی شخص اپنی زندگی کے لیے چنتا ہے، متعین کرتا ہے، اور وہ اسی سمت کی طرف چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہر کسی نے اپنے لیے ایک گول، ایک پیشن، ایک ڈائریکشن چن لی ہے۔ کوئی دولت کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، ایک سے ایک نئی گاڑی، ایک سے ایک پراپرٹی۔ کوئی بچوں کی دوڑ میں ہے کہ اپنے بچوں کو باقی سب کے بچوں سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ کسی نے اپنے لیے فیشن کی سمت چن لی ہے۔ کوئی ہیلتھ فریکس ہیں، وہ صبح شام اپنی صحت کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کئی کئی گھنٹے جمز میں گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کے پیچھے دیوانے ہیں، ایک سیزن کے بعد دوسرا سیزن، ایک فلم کے بعد دوسری فلم۔ ان شارٹ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ ہی نہیں بدلا، بلکہ ہمیں ایک نئی امت بنا کے ہماری زندگیوں کو ایک ڈائریکشن دی ہے۔ ہمیں دکھایا ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا کا لفظ سبقہ سے آیا ہے، یعنی چلنے میں دوسروں سے آگے بڑھ جانا، سبقت لے جانا، ریس میں آگے نکل جانا۔ فَاسْتَبِقُوا کے لفظ میں مقابلے کا ایلیمنٹ ہے، کمپٹیشن ہے، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش، ہر اپرچونٹی، ہر نیکی کے موقع کو لپک کر دوسروں سے پہلے حاصل کرنا۔ دنیا میں بھی ہر انسان مقابلے بازی اور کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہے۔ میرے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، میرا گھر سب سے بڑا اور خوبصورت ہو، میری گاڑی سب سے مہنگی ہو، فون سب سے زیادہ لیٹسٹ ہو، میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک کمپٹیشن دے دیا کہ اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو نیکیوں میں کرو، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، بھلائی کے کاموں میں مقابلے بازی کرو۔ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے ریس لگانے والے لوگ، بھلائی اور خیر کے کاموں کی طرف لپکنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں الگ اور ایک اسپیشل کیٹیگری بنائی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن تم لوگ 3 گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے۔ ایک اصحاب المیمنہ یعنی دائیں ہاتھ والے، جنت والے لوگ۔ دوسرا گروپ ہوگا اصحاب المشأمہ، الٹے ہاتھ والے یعنی دوزخ والے۔ اور تیسری کیٹیگری، ایک خاص کیٹیگری ہوگی والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو آگے بڑھنے والے وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، یعنی کہ جو دنیا میں نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے وہ آخرت میں بھی سب سے آگے بڑھ جائیں گے، وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ دنیا میں ہم اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، میں نے کتنا پیسہ کمانا ہے، اپنا بزنس کتنا بڑھانا ہے، کون سی ڈگری حاصل کرنی ہے، کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کس سے شادی کرنی ہے، کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، بچوں کو کیا بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے لیے یہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے السابقون میں شامل ہونا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے شامل بننا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یعنی جو پہلی نسلیں گزری ہیں ان میں سے تو بہت سے ایسے مل جائیں گے، لیکن بعد والوں میں بہت ہی کم۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف، یہی سوچ تھی ان لوگوں کی۔ وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں ریس لگایا کرتے تھے۔ پھر اور نسلیں آتی گئیں اور ہم اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت بھول گئے،
ہم بھی دنیا کی دوڑ میں لگ گئے۔ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کی کوالٹیز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور ان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ سورہ فاطر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو 3 گروپس میں تقسیم فرماتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس کی وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ مراد ہے مسلمان جو پوری نوع انسانی میں سے چھانٹ کر نکالے گئے تاکہ وہ اللہ کی کتاب کے وارث ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان وارثوں میں سے 3 طرح کے لوگ نکلے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی کہ گناہ کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کے راستے والے ہیں، یعنی نہ تو وہ بہت گناہ کرتے ہیں نہ ہی خیر کی طرف دوڑتے ہیں، اور پھر تیسرا گروپ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ انسان جس بھی طرف رخ کرے، جتنی دوڑ لگا لے، جتنا بھی دور نکل جائے، ایجوکیشن کی دوڑ میں نوبل پرائز حاصل کر لے، کامیابی کی منزلوں کو چھو لے، پریزیڈنٹ بن جائے، بادشاہ بن جائے، کہیں کا کہیں نکل جائے، پھر بھی ایک دن اللہ سب کو جمع کرنے والا ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ انسان سمندر کی گہرائیوں میں ہو یا آسمان کی بلندیوں میں، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسی لیے موت کو کہتے ہیں دا گریٹ ایکولائزر۔ جیسے کوئی بادشاہ ہو یا چاہے کوئی چپڑاسی، سب نے ایک ہی زمین کے اندر ایک جیسی قبروں میں چلے جانا ہے۔ اس دن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ دنیا میں کیا تھے، صرف ایک چیز میٹر کرے گی، خیرات، وہ نیکیاں جن کے لیے آپ ایک دوسرے سے ریس لگاتے تھے، آگے نکلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس میت کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال تو اسے قبر میں ڈال کر واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا چھوڑ دے؟ کیا دنیا میں حلال رزق کمانا غلط ہے؟ رزق کے لیے محنت کرنا غلط ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ حلال رزق کمانا عین عبادت ہے۔ مسئلہ تب پڑتا ہے جب ہم اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، گول بنا لیں اور اسی کی طرف ریس لگانا شروع کر دیں۔ آپ نوٹس کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا وَسَعْيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو، تیزی دکھاؤ، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، اور سبقت حاصل کرو، ریس لگاؤ نیکی کے کاموں میں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کی نیکیوں کی بات آئی تو فرمایا دوڑو، بھاگو، جلدی کرو، ریس لگاؤ، سبقت حاصل کرو۔ اور جب دنیا کی بات آئی تو فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، تو تم چلو اس زمین کے راستوں میں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے دوڑنے کو، بھاگنے کو نہیں کہا، فرمایا چلو، کیونکہ رزق مقدر ہے۔ اگر چلو گے تب بھی اتنا ہی ملے گا، اور اگر دوڑو بھاگو گے تب بھی اتنا ہی۔ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، کس کی طرف دوڑنا ہے اور کس کی طرف چلنا ہے۔ ہماری پرائرٹیز بالکل الٹی ہیں۔ ہم دنیا کی طرف تو سر پٹ بھاگ رہے ہیں، لیکن آخرت کی طرف چلنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں بھی نیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ مقابلہ کہیں اس لیے تو نہیں کہ ہم لوگوں کی نظر میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں اور ہم دوسروں کو اپنے سے کمتر ثابت کریں، بلکہ اس مقابلے کا مقصد خالص اللہ کا قرب حاصل کرنا ہونا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں سابقون اور مقربون میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔